سر اتنی شدید گرمی میں کیا وجہ کیا یہاں آنے کی؟ بات یہ ہے، ایک بات کرتے ہیں فوج کی حق کی، ایک بات کرتے ہیں فوج کی مخالف کی، ایک بات کرتے ہیں عدالت کے حق کی، ایک بات کرتے ہیں عدالت کے مخالف کی، ایک بات کرتے ہیں کشمیر آزاد کرو، ایک کہتے ہیں نہیں ایسے رہنے دو، ایک کہتے ہیں پاکستان جیسے ہے ویسے رہنے دو، ایک کہتے ہیں نیا پاکستان بناؤ۔ بات یہ ہے، یہ ہر جگہ پر ایک اور دو کا سلسلہ چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے۔ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے، جہاں برائی اور اچھائی کا جو رشتہ ہے وہ روز ازل سے روز ابد تک ہے۔ یہ رشتہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ تو قیامت پہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اچھوں کو اچھائی پہ جنت اور برے کو برائی پہ جہنم۔ دنیا میں قیامت برپا تو نہیں کی جا سکتی۔ ایک بندے نے 100 قتل کیا اور اس نے نیت کی کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور وہ چل پڑا اور راستے میں فوت ہو گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا توبہ کی نیت سے اس طرف جانے کے لیے کہ جہاں توبہ کے دروازہ بتایا گیا کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے وہ اللہ سے رابطہ کروائے کہ اللہ کا توبہ کرو، سجدے میں پڑھو، رہنمائی لینی تھی، اور راستے میں جان چلی گئی۔ اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، یا اللہ فرشتے آ گئے جہنم کے بھی جنت کے بھی، یا اللہ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، ابھی توبہ کی نہیں تھی تو ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو دوسرے کہنے لگے جنت کے فرشتے، یا اللہ اس نے نیت کر کے چل پڑا تھا تو ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی پیمائش کر لو زمین کی کہ اس کا فاصلہ کس کا زیادہ طے ہو۔ اللہ نے جو فاصلہ کم طے کر کے وہ گیا تھا توبہ کے لیے، وہ آگے والا راستہ پیچھے کر دیا، پیچھے والا راستہ آگے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آسانیاں کی اپنے بندے کے لیے کہ وہ جو تھوڑا فاصلہ طے کیا اس کے لیے آسانی ہو جائے، وہ جنت والا بن جائے، اور وہ توبے کے نیت والا جو تھا وہ جنت میں چلا گیا، وہ تھوڑے فاصلہ طے کر کے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ روز قیامت برپا کی ہوئی ہے۔